اور درود تاج کے متعلق جو میں نے جواب دیا تھا کہ اس کو درود تاج اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بے شمار تاج عطا فرمائے تھے ان کا ذکر اس درود پاک کے اندر ہے۔ تو تم نے کیا کہا یہ افسانوی باتیں ہیں اور اتھینٹک ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاجدار ختم نبوت ہونا یہ افسانوی بات ہے؟ سید المرسلین ہونا، رحمت للعالمین ہونا یہ افسانوی باتیں ہیں؟ کیا تمہیں یہ اتھینٹک ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی؟ استغفر اللہ، یہ ہے تمہارا علمی لیول۔ اور تم نے یہ کہا کہ میں نے درود تاج کا ترجمہ پڑھا تو پتہ چلا اس کے اندر تو شرکیہ کلمات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم شرک کی تعریف کرو اور پھر اس تعریف کو اس درود تاج پر فٹ کرو۔ اور دوسری بات، تم نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصال مبارک سے پہلے جو چیزیں کر کے دکھائیں وہ آپ کے معجزات تھے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے پیارے، اس درود تاج کے اندر بھی انہی معجزات کا ہی ذکر ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے میری مشکل کو دور کر دیجئے، آپ میرے قحط کو دور کر دیجئے، آپ میرے مرض کو دور کر دیجئے، آپ آئیے مجھے شفا دے دیجئے، بلکہ انہی معجزات کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ اور تم نے سورۃ جن کے آیات بینات کا حوالہ دیا، تو پھر یہ آیات بینات جس میں ذکر یہ ہے کہ آپ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات کے ذریعے آپ نے نفع پہنچایا، یہ تو پھر وہ معجزات اور یہ آیات بینات آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ اور میرے پیارے، اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیقی مجازی معنی ذاتی عطائی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ جب تم یہ مسئلہ سمجھ جاؤ گے نا تو یہ سارے معاملے ہی حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نفع پہنچانے کا یہ فیضان صرف وصال مبارک سے پہلے ہی نہیں تھا، بلکہ وصال مبارک کے بعد بھی جاری رہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو تمہارے استاد محترم کی ویڈیو میں نے لگائی جس کے اندر یہ کہہ رہے تھے، کہتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکالتی اور پانی میں ڈبو کر مریضوں کو جب پانی پلایا جاتا تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور کرتا مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پانی میں ڈبو کر وہ پانی جب مریضوں کو پلایا جاتا تھا تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور یہ عمل کس نے کیا؟ تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابہ کرام علیہم رضوان شفا کی نیت سے بالوں مبارک اور کرتے مبارک کا دھون مریضوں کو پلاتے تھے تو شفا ملتی تھی۔ ہے ہمت تو پھر لگاؤ فتویٰ یہاں بھی شرک کا۔ اور تم نے یہ کہا کہ یہ بدعت ہے، اور جب دین حجت الوداع کے موقع پر مکمل ہو چکا تھا تو پھر درود تاج کی کیا ضرورت پڑی؟ تو میرے پیارے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بدعت کی تعریف کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں صرف درود تاج سے ہی مسئلہ ہے یا کسی اور چیز پر بھی تم نے کبھی غور کیا؟ جب حجت الوداع کے موقع پر دین مکمل ہو چکا تھا تو اس وقت تو قرآن کتابی شکل میں تھا ہی نہیں، اس پر زبر زیر پیش اعراب لگا ہوا تھا ہی نہیں، نماز تراویح باجماعت پورا مہینہ یہ پڑھی ہی نہیں جاتی تھی، ایمان کی صفتیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے ان کے نام یہ بھی نہیں تھے، اور احادیث طیبات بخاری مسلم وغیرہ کتابی شکل میں یہ بھی نہیں تھی۔ تو پھر جب دین مکمل ہو چکا تھا تو اس کی کیا ضرورت پڑی؟ تو صرف درود تاج ہی بدعت ہے یا ان کے بارے میں بھی کچھ کہو گے؟